الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اے اللہ، آپ پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم آج یہاں جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی اپنے مقربین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق بخش دی، اپنے ذاکر بندوں کی بارگاہ میں آنے کی توفیق بخشی، اور ان کے ساتھ مل کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت الدوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں۔ اب یہ تو ایک علمی جہد تھی، اب ذرا عاشقوں کی جہد سے بھی اسی بات کے اوپر توجہ کر لیں، اسی نقطہ کمال کو تک لو جو کہا اپنا ذکر کرنے کی اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا۔ تو بولیے، ذکر مصطفیٰ ہی تو ذکر خدا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتا چلا جائے تو فرمایا اسے اللہ اللہ کرنے کا فیض نصیب ہوگا، اور اگر کوئی بندہ خاص صبح سے شام تک محمد محمد کی تسبیح جپتا ہو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام پڑھتا ہو، آپ کے حسن و جمال کی بات کرتا ہو، آپ کے رخسار کی بات کرتا ہو، آپ کے چال ڈھال کی بات کرتا ہو، تو پھر فرمایا اس نے اللہ اللہ بھی کی اور اس نے محمد محمد بھی کی، اسے اللہ اللہ کرنے کا فیض بھی نصیب ہو گیا اور میرے محبوب کا ذکر بھی کرنے کا توفیق و فیض نصیب ہوا۔ تو یہ تو بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ ہمیں رب کائنات نے درود پڑھنے والا بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت کی قسم اس نے کسی بھی نبی کے لیے اس کی امت کو درود پڑھنے کا نہیں کہا ہے تو فقط میرے سونے ماہی کو، فقط اپنے محبوب کی امت کو حکم دیا کہ میرے محبوب پر درود بھیجو، اور وہ حکم بھی ایسا دیا، الحمد سے وناس تک اس کا مطالعہ کر لیں، بارہا اس کو کھنگال لیں، ایسا حکم دیا، ایسی رسم کے ساتھ دیا، ایسی روش کے ساتھ دیا جو کہیں اور نہ ملے۔ ملتی ہے؟ بولیے۔ وہ جو حکم دیا ہمیں، ایسا حکم اس سے قبل بہت سے حکم آئے، بہت سے احکامات کا نزول آیا، بہت سی آیا کریمہ ایسی آئی، لیکن ایسا حکم پہلے نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ کیسا؟ درود کا حکم تھا نا، یوں کہنا بھی کافی تھا کہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام دے، اتنا بھی تو کافی تھا نا۔ بولیے، حکم ہی دینا تھا نا، ایک امر اور ایک حد ہی باندھنی تھی، مگر یوں نہیں کہا پہلے اس کام کو خود کیا۔ کب کیا؟ جب سے میں ہوں تب سے درود ہے، اور جب تک میں رہوں گا اس وقت تک درود۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کا نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی زمانہ ہے، نہ وہاں صبح ہے نہ شام ہے، نہ نشان راہ ہے نہ راہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، بس تیرے رب کے سوا وہاں اور کوئی شے باقی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کی ذات کب سے ہے اور کب تک رہے گی، اس کا اندازہ خود کر لیں۔ بولیے۔ تو فرمایا میں جب سے ہوں اور جب تک ہوں سونے پر درود بھیجتا۔ تو پہلے خود درود بھیجا، پھر ملائکہ کو ساتھ شریک فرما لیا، اور پھر حکم دیا میں اور میرے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو۔ اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ تب کا ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور جسے درود کی توفیق نصیب ہو جائے وہ اس سایہ کریمہ کی نص سے ثابت ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ یہ حکم بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو اس حکم کو بجا لاتے ہیں، صبح شام بجا لاتے ہیں، وہی حقیقی ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ جسے ایسا حکم نصیب ہو جائے، جس کے قلب و باطن پر یہ حکم طاری ہو جائے اور وہ درود پڑھنے والا بن جائے، یہی لوگ حقیقی کامل پختہ ایمان والے ہیں۔ تو فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام۔ تو یہ قبل اس کی کہ ہم آگے بڑھیں اور آج کی گفتگو کا آغاز کریں، تو چند باتیں ایسی ہیں، تزکیہ اور تصفیہ کا ایک سامان ایسا ہے جو ساری خلقت کے لیے، جو بھی سماعت کرتا ہے اس سماعت کرنے والے کے لیے، اس سامعین کے لیے ایک معیار میں بتاتا چلا جاؤں، اس تصوف کے باب سے اور اس علم کی روشنی میں جو رب کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خیرات سے ان اولیاء و صالحین کی توفیل عطا فرمایا، اس چراغ نور حق کی روشنی میں
کہ جب بھی انسان خطاب کرتا ہے تو ایک شخص خطاب، خواہ وہ تقریر ہو، خطاب ہو، واعظ ہو، جب کوئی بندہ خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو کرنے والا ایک ہوتا ہے اور اس کو سننے والے بے شمار. ایسا ہی ہے. مگر فرمایا کہ وہ جب کوئی خطاب کرتا ہے اور اس کو سننے والے سامعین بھی وہاں موجود ہوں تو یہ ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک مجلس بن جاتی ہے. مجلس کی ایک جماعت، یعنی اسے یوں سمجھ لیں علم کی روح سے انہیں شان جمعیت ادا کر دی جاتی ہے. تو وہ شان جمعیت کے اندر ان کا شمار کر لیا جاتا ہے. تو جب خطاب کیا جاتا ہے تو فرمایا وہ خطاب زبان سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، لسانی طور پر ہی ہے نا. زبان کو جنبش ملے گی تو آپ تک الفاظ پہنچیں گے نا، آپ کی سماعت تک. مگر ہمیں جب ہم کسی کا خطاب سنتے ہیں، کسی کی کوئی بات سنتے ہیں، کسی کا کوئی کلام سنتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زبان کو جنبش ملی تو بات ہم تک پہنچی. مگر ابتدا زبان سے نہیں ہوتی. وہ جو زبان کو جنبش ملتی ہے اس سے قبل بھی بہت سے کام وہ خطاب کرنے والا، وہ پیغام پہنچانے والا کر کے بیٹھا ہوتا ہے. میری بات کو سمجھ رہے؟ وہ اس سے پہلے کرنے والے کون سے کام ہیں؟ یہ ایک ولی کامل کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھ جیسے گناہ گار بھی تو بہت سے ہیں نا. کیوں جی؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان اولیاء کی بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت کی وہ بلندی عطا فرمائی اور اپنے مقربین میں شامل فرما لیا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا حال ایسا ہے. جب وہ خطاب فرماتے ہیں، کلام کرتے ہیں کسی سے، تو اس سے قبل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے قلب و باطن کو ادب کے دائرے کے اندر لے آتے ہیں. سب سے پہلے ادب کو اپنے قلب و باطن پر، اپنے ظاہر و باطن کے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو جب ادب طاری ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے نمبر پر وہ کیا کرتے ہیں؟ علم کو لے لیتے ہیں. خزانہ علم سے، میرے الفاظ کو بڑی توجہ کے ساتھ، یہ بڑی جامع بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ادب کو اپنے وجود پر طاری کر لیتے ہیں. ادب کا غلبہ ان کے وجود پر آ جاتا ہے. ادب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے قلب و باطن پر، ان کے ظاہر پر غالب آ جاتا ہے. جب مکمل غلبہ ادب کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اس علم کے خزانے میں سے علم لیتے ہیں. تیسرے نمبر پر جب علم بھی آ گیا تو پھر تیسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں؟ اس علم کو حفظ کر لیتے ہیں. علم لیا، پھر حافظ بنے. پہلے آداب کو انہوں نے پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ ادب کی کیفیت کو تھام لیا، پھر علم کو تھام لیا، پھر اس علم کو کا حافظ بن گئے. اور پھر چوتھے نمبر پر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس علم کو جس کا حفظ انہیں کر لیا ہے، اس علم کا اپنے وجود پر، اپنے قلب و باطن پر، اپنے افعال پر، فعل پر اس سے طاری کر لیتے ہیں. یعنی عامل بن جاتے ہیں. پہلے علم لیا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ادب کو لیا، پھر اس ادب کو غلبہ عطا کیا اپنے وجود پر، اور یعنی اس ادب کے اندر خود کو بیچ لیا. جیسے بیعت نہیں کر لیتے، مرید جو بیعت کرتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ بک جانا. وہ خود کو ادب کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. بیچنے کے بعد پھر خزانہ علم سے علم لیتے ہیں، پھر اس علم کو حفظ کر لیتے ہیں، اور پھر حفظ کرنے کے بعد اس کو عمل کی شکل عطا کر دیتے ہیں. اس علم کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. سیدنا حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس راہ سلوک کے اندر، اس سفر ارتقاء کے اندر، ارتقاء عظیم کے اندر سب سے مشکل ترین کام جو دیکھا وہ یہ دیکھا اپنے علم پر عمل کر لینا.
علم کامل ہی اسی وقت ہوتا ہے، چاہے آپ نے ویسے علم حاصل کر کر کے پلندہ ایک اٹھایا ہو کتب کا، وہ کسی کام کا نہیں۔ فرمایا علم نور ہی اس وقت بنتا ہے جب انسان اس کی اتباع میں پہلے خود آتا ہے۔ تو چوتھا کام یہ فرمایا کہ وہ اس علم کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، عامل بن جاتے ہیں اس علم کے۔ جب وہ عامل بن جاتے ہیں تو پھر لسانی طور پر بات کرتے ہیں، پھر زبان ان کی کھلتی ہے۔ اب یہ جو چیزیں جو میں نے 5 مرتبے بیان کیے، اگر یہ 5 مرتبوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ مس کر دیں، اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں، نکال دیں، تو پھر فرمایا کہ اس جماعت جس سے شان جمیعت عطا کی جاتی ہے، اس جماعت سے اور اس واعظ و تقریر کی سماعت جہاں جہاں تک ہوگی، اس سے ادب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں؟ ایسا بندہ جو ادب کو اپنے وجود پر طاری نہ کرے، علم کو حاصل نہ کرے، اس کا حافظ نہ بنے، اس کا عامل نہ بنے، اور یہ سارے کام کیے بغیر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، تو پھر فرمایا اس جماعت سے ادب کو بھی، نور کو بھی، خیر کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ میں بڑی جامعہ بات کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی میری؟ کیوں جی؟ یہ اب میں کیوں جی کیوں کہتا ہوں، یہ میرے مرشد کریم کا طریقہ ہے، ایسا ہی۔ اور یہ ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ ان کے ساتھ ایک خاص نسبت قائم ہو جائے۔ آپ اکثر اپنے خطاب کے اندر اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو ان چیزوں کی اتباع میں نہیں آتا اور اپنے وجود پر طاری نہیں کرتا، تو پھر وہ خالی واعظ و تقریر ہی رہتی، خواہ وہ سارا دن صبح سے شام تک کرتا رہے، اس سے حصول کچھ نہیں ہوتا، وہ علم نور نہیں بنتا۔ اور جب تک علم نور نہیں بنے گا، اس وقت تک دل کی زمین پر نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وہ موج لگی دیے، ایک سونے مشد نال ایک خاص تار جڑی دیے، تو ایک خاص گل بھی سن دے جاؤ، بڑی خاص بات ہے۔ ہر شخص کے اندر الہام ہے، یہ میں بات کر چکا اس سے قبل، ہر نفس کو الہام ہے۔ بولیے کی بات یاد ہے؟ اسی طرح نور بھی ہر دل کے اندر آتا ہے۔ بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہو، اور یا غافل ہو، یا زاہد و عابد ہو، ذاکر ہو، کسی بھی قسم کے مرتبے پر شخص فائز ہو، فرمایا کہ نور ہر قلب کے اوپر اترتا ہے۔ یہاں آپ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، مجھ سمیت، آپ سمیت جتنے بھی افراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلنے والے ہیں اور اس سفلی کائنات میں بسنے والے ہیں، ہر خاص و عام کے دل پر اللہ کا نور آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ یہ کوئی اولیاء، فقط اولیاء کی کھیڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی ساری مخلوق کے دلوں پر اللہ کا نور اترتا ہے۔ اب ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ آگے کی بات بڑی خاص بات ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر خاص و عام کے قلب پر اترتا ہے، اور جب وہ اترتا ہے تو وہ نور حق اس بندہ مومن کی، اس بندہ خاص کے قلب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ قلب ہے، اس کی زمین پر نور آیا، ہر قلب کی زمین پر نور آیا۔ نور آ کر کیا کرتا ہے؟ دستک دیتا ہے دل کے دروازے کو، باب کو دستک دیتا ہے، اور پھر مشاہدہ کرتا ہے کس شے کا؟ وہ دیکھتا ہے اللہ کا نور، کیا اس بندے کے دل میں رب کائنات کے لیے کوئی جگہ ہے؟ یہ بات کو سمجھ رہے؟ ہر بندے کے دل پر اللہ کا نور اترتا ہے، اور اس بندے کے دل کے اندر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کیا اس بندے کے دل میں میرے رب کا نور، اس کے خالق کا نور، اس کے لیے کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کے دل میں
اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، دنیاوی ساز و سامان کی چاہتیں، رغبتیں ہوں، شہوتیں ہوں، اور دنیا کی زندگی کی سکون و راحت کا سوء شام فکر باقی ہو، نواحیات ہوں، خرافات ہوں، فسق و فجور ہو، ایسی چیزیں جس بندے کے دل کے اندر ہو اور وہ مردہ دل ہو، تو فرمایا وہ نور اس چیز کو دیکھ کر، اس کے دل کے حال کو دیکھ کر پھر پلٹ جاتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں وہ پا لے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کے لیے جگہ، بولیے، باقی ہے، قلب حی ہے، مرید ہے، مردہ نہیں ہے، ابھی اس کے اندر حیات باقی ہے، اللہ کے لیے اس کے اندر جگہ باقی ہے، تو پھر فرمایا وہ نور اس دل کی زمین میں سما جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے جگہ نہ ہو تو وہ نور آتا ہر کسی کے پاس ہے، وہ سماتا نہیں اس سینے کے اندر، اور جس سینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ باقی ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ نور اس قلب کے اندر کیا ہوتا ہے، سما جاتا ہے۔ اب جس بندے کے دل میں اللہ کی جگہ ہو اور نور حق اس کے اندر سما جائے، بولیے، تو پھر اللہ کے نور سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل کی زمین آباد و شاد ہو جاتی ہے، وہاں ویرانیاں نہیں رہتی، وہ پھر وہاں تازگی ہی تازگی، لطافت ہی لطافت۔ میں نے پچھلے جمعہ پاک پر بات کی تھی کہ جب کلی کھلنے کے قریب ہوتی ہے تو دھوپ کی جب شعائیں اس پر پڑتی ہیں تو ایک چٹخارے کے ساتھ، آواز کے ساتھ وہ پھول کھل اٹھتا ہے۔ اسی طرح جب نور حق دل پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس بندہ خاص کے دل میں جگہ رب کائنات کے لیے ہے، رغبت ہے اور اللہ کی محبت و عشق ہے، تو پھر وہ نور جب اس دل کی زمین میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس نور کے فیض سے دل کی زمین کے پھول کھل اٹھتے ہیں، وہاں تاریکی نہیں رہتی، وہاں ویرانی نہیں رہتی، وہاں آبادی آبادی ہو جاتی ہے، وہ دل کی زمین شاد و آباد ہو جاتی ہے، اللہ کے نور سے مزین ہو جاتی ہے، اور پھر اس دل سے خوشبو آتی ہے۔ بات کو سمجھ رہے؟ تو جسے ایسی کیفیت نصیب ہو جائے، اب میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، وہ ملائکہ سے بھی مرتبے میں اونچا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے فرشتے تو معصوم ہیں، وہ تو خطا کرتے ہی نہیں، بولیے، بندہ تو خطا کرتا ہے، فرشتے تو نور کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ فرشتوں سے کیسے افضل ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور آ جائے گا آپ کے ذہن کے اندر بھی، یہ کیا بات کر دی؟ تو آج اس کا راز بھی سن لیں۔ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ عالم نوری میں، عالم ارواح اور نوری میں۔ ملائکہ کہاں رہتے ہیں؟ عالم نوری میں، اور ہر فرشتہ اپنا ایک الگ نور رکھتا ہے۔ بات کو سمجھ لیں، فرشتوں کا قیام کیا ہے، مقام قیام کیا ہے؟ عالم نوری، اور ہر فرشتہ ایک نور رکھتا ہے جو اس کا اپنا نور ہے، چونکہ اسے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ بندہ فرشتے سے اونچا کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جو نور سے بنا ہے، عالم نوری میں رہتا ہے، وہ تو اپنا نور رکھتا ہے، مگر وہ بندہ جو زمین پر مجھے پکارتا ہے، میری محبت میں گرفتار ہے، میرے عشق کا دیا اس کے قلب کے اندر روشن ہے، اسے براہ راست مالا اعلیٰ سے میرا نور ملتا ہے، وہ میرا نور پا کر ملائکہ کے نور سے اونچا ہو جاتا ہے۔ وہ عالم نوری میں رہتے ہیں، پھر اس سے اوپر، اس مقام سے اوپر چلے جائیں تو عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، تو فرمایا وہ کتنے عالم ان ملائکہ سے اونچے ہیں۔ ہر عالم کا ایک نور ہے، ہر عالم کی ایک فضا ہے، ہر عالم کی ایک کیفیت ہے، مگر فرمایا سدرۃ المنتہا سے براہ راست میرے حسن و جمال کا نور بندے کو مل جاتا ہے۔ تو میرا نور پا کر وہ بندہ، بولیے، ملائکہ کے نور سے بھی اونچا مرتبہ پا لیتا ہے۔ تو یہ
کیسی اعلیٰ بات ہے کہ انسان چلے تو زمین پر پھرے جنت معین۔ بولیے، انسان آپ ہی کے اندر بیٹھا ہو، اٹھتا بیٹھتا سارے معاملات آپ ہی کے اندر ہوں، مگر اس کا دل سدرۃ المنتہی کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہو، اللہ کے عرش کا طواف کرتا ہو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی قربت خاص میں وہ دل رہتا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا سادہ۔ تو آگے بڑھیں تو ایسی قوت اسے نصیب ہو جائے، اس کا مرتبہ اور مقام بڑا اونچا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر دل کی اقسام بیان فرمائی، فرمایا قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ پچھلے جمعہ پاک پر یاد ہو تو قلب شہید پر بات مکمل کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے ہی آگے جوڑ لیں گے، اس کا ربط قائم کر لیں گے، یعنی سماعت القا کی اور مشاہدہ کرنے والا دل۔ تو سب سے پہلا جو درجہ قلب سلیم کا ہے، فرمایا وہ دل جو پاک ہو جائے، اللہ کے ہر غیر سے پاک ہو جائے، اوامر الہی اس کے اندر بھر جائیں اور بھرپور ہو جائے، تو پھر فرمایا وہ دل کیا ہے، اس میں فسق و فجور نہ رہے، کسی قسم کا عیب نہ رہے، میل کچیل نہ رہے، کسی سے حسد و کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، اللہ کی مخلوق کی محبت ہو، بس جسے دیکھے اسے نسبت حق سے پہچان لے اور اس سے محبت کرنے والا دل ہو، پاک منزہ اور لطیف دل جس کے سینے میں ہو۔ فرمایا اللہ کے کلام نے فرمایا یہ قلب سلیم ہے، یہ صاحب قلب سلیم ہے۔ اور پھر فرمایا اس سے آگے جو دل صبح و شام ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا رہنے والا ہو، اس کی توجہ کا مرکز رب کائنات ہو، اس کی شوق لقاء کے اندر اس کی کیفیات چلتی ہوں، تو فرمایا ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہنے والا دل، یہ دل کیا ہے، اس کی تعریف، ایسے دل کی تعریف اللہ کے کلام میں کیا ہے، فرمایا یہ قلب منیب ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا ایک مرتبہ اس سے بھی آگے ہے، وہ کیا ہے، جب دل قلب سلیم بن جاتا ہے تو پھر وہ قلب منیب کی وسعتوں تک پہنچتا ہے، اور قلب منیب سے آگے پھر وہ قلب شہید بن جاتا ہے، یعنی سماعت القا کی اور مشاہدہ کرنے والا دل، قلب۔ اب یہ بات یاد رکھیے جو میں نے ابتدا کے اندر کہی، یہ ساری کھیڑ ہی ادب کی ہے۔ انسان جب تک ادب کے سمندر میں غوطہ زن نہ ہو، اس وقت تک اسے وادی عشق کا داخلہ نصیب نہیں ہوتا۔ اب اسے سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مدینہ پاک کا ادب سکھایا کہ نہیں؟ بولیے، آپ کا ادب اور آپ کی ذات پاک کے ساتھ منسلک جو بھی اپنے اپنے مرتبے کے اندر ہے، ان کا ادب تو بڑا اونچا ہے، خواہ وہ اہل بیت اطہار میں سے ہو، صحابہ کرام میں سے ہو، آپ کے غلاموں میں سے ہو، جس بندے کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ایک نسبت نصیب ہے، فرمایا اس کا ادب بڑا عالی ہے۔ تو آپ نے مدینہ پاک کا ادب سکھایا، فرمایا یہاں درخت بھی نہ کاٹا جائے، بولو، وہاں درختوں کا بھی ادب ہے، وہاں شکار نہ کیا جائے، وہاں جانوروں کا بھی ادب ہے۔ تو بات کو سمجھ میں آ رہی؟ تو جہاں جس سرزمین پر درختوں کا، چرند پرند نباتات کا، جمادات کا، حیوانات کا، ان کا بھی ادب ہو، تو پھر وہ جو ہستیاں جو براہ راست آپ سے منسوب ہیں، ان کا ادب کیڈا اونچا ہوئے گا۔ اور بندہ اس زمین پر بیٹھ کر، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کا نام بے ادبی سے لے جائے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، از خود آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ نہیں کہ وعظ و تقریر کے اندر ہمیں ادب ہی نہیں ہے ان ہستیوں کے نام کو لینے کا؟ بولو، ہے ادب ہمیں؟ ہماری کیا اوقات ان کے مقام کے آگے، ان کے فضائل و مناقب کے آگے ہماری کیا اوقات ہے؟ فرمایا ہم تو مدینے کی مٹی کے بھی آگے کچھ نہیں۔ کیا خیال ہے؟
تو ان ہستیوں کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے آنے والی دھول کے بھی برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ساری کھیل جو ہے یہ ادب کی ہے، اور جسے ادب نصیب ہو جائے وہ وادی عشق تک پہنچ جاتا ہے، وہ ادب اسے وادی عشق میں پہنچا دیتا ہے۔ تو قلب شہید کے اوپر آ جائیں تو سماعت القاء کی اور مشاہدہ کرنے والا دل۔ اب اسے سمجھنے کے لیے میں اسے ذرا کھول دیتا ہوں، مزید اس کی وسعتوں کی طرف اترتے ہیں اور گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ سماعت القاء کی اور مشاہدہ کرنے والا دل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ دل جس میں حجابات ہٹا دیے جائیں۔ 70,000 پردے دل کے اوپر ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ سماعت القاء کی اور مشاہدہ کرنے والا دل، وہ دل جس کے اوپر حجابات باقی نہ رہیں، اس ایسے دل کے اوپر سے میں حجابات کو کیا کرتا ہوں؟ اٹھا دیتا ہوں۔ وہ تمہیں میں رہتے ہیں، تمہیں میں بستے ہیں، مگر وہ مجھ سے وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ ان کے دلوں سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہوں، کسی بھی مقام پر موجود ہوں، وہ جب دل پر توجہ کرتے ہیں تو پردے جھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب اسے سمجھانے کے لیے ایسا خاص بندہ، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہم تو قلب سلیم بھی رکھنے والے بولیے نہیں ہیں۔ وہ جو قلب سلیم کو پا کر قلب منیب تک پہنچے اور قلب منیب کو پا کر قلب شہید تک پہنچے، ایسی ہستیوں کی شان یہ ہے کہ فرمایا جب وہ اللہ کا کلام پکڑتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کے اندر اس آیہ مبارکہ کا جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، جس آیہ مبارکہ کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ جو حقیقت ہے چھپی ہوئی، فرمایا وہ ان کے سامنے براہ راست ہو جاتی ہے۔ حجاب ہٹ جاتے ہیں، گویا کہ وہ سارا منظر ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام ایسے گزرے، بہت سے اکابر اولیاء، چوٹی کے بزرگ ایسے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کا ربط قائم کرتے، یہ صلحاء کی بات کر رہا ہوں، رات کا ربط قائم کرتے اور تلاوت کرتے نوافل کے اندر، نماز کے اندر، تو ایک آیت پہ ایسا تھمتے کہ بس صبح ہو جاتی، طلوع فجر ہو جاتی، ہوش ہی باقی نہ رہتا۔ بھی ہوش کیوں نہ رہتا؟ فرمایا جب تلاوت کرتے تو اس میں ایسے حجابات اٹھتے اور ایسا منظر دکھائی دیتا جیسے گویا ابھی ابھی یہ آیہ کریمہ جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان پر حجابات نہیں رہتے، جب وہ اللہ کے کلام کی طرف تکتے ہیں تو پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر مضمون جنت کا ہو، اخروی نعمتوں کا ہو، تو اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اس آیہ کریمہ پر پہنچتے ہیں تو جنت گویا ان کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنی نگاہ سے جنت کو تک رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نگاہ سے اخروی نعمتوں کو تک رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا نا کہ اللہ کا خاص بندہ، اسے دنیا ہی میں اسے اگلا اس کا جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ بولیے، بولے نا، کیسے دیکھ لیتا ہے وہ جنت کا گھر؟ وہ اس طرح سے دیکھ لیتا ہے کہ اسے پھر حجاب اس کے اور اس کے گھر کے درمیان میں جو ایک پردے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو بندہ خاص جب تلاوت کرتا ہے ایسا قلب شہید رکھنے والا تو اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اب وقت آپ کا ہو گیا تو قرآن پاک کے اندر اس کی ایک دلیل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، یہ عرف عام میں واقعہ سنا ہوگا سب نے، بولیے۔ وہ بستی جو تھی ویران تھی، تو آپ شان نبوت کے ساتھ جب وہاں سے گزرے
تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، بلکہ ایمان خود کو تو ہے ہی ہے، وہ ایمان دینے والے ہیں، ان کا مقام علم کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ تو اس بستی کو جو اجڑ گئی، ویران ہو گئی، تو بھلا کیسے زندہ کرے گا؟ یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا، مگر جی چاہتا ہے کہ دیکھوں کیسے زندہ کرے گا۔ اب اس کو علمی جہت سے اگر سمجھیں تو ایک ہوتا ہے مقام شان علم، مقام علم ہوتا ہے، اور ایک مقام عین ہوتا ہے۔ مقام علم پر تھے، مشاہدہ نہ تھا۔ جو قلب شہید کی بات میں نے کی، وہ مشاہدہ ابھی نہیں تھا، تو علم تھا مگر مشاہدہ نہیں تھا۔ اگر فقط علم ہو تو مقام علم نصیب ہوتا ہے، اگر مشاہدہ نصیب ہو جائے تو مقام عین بنتا ہے۔ تو فرمایا باری تعالیٰ ایمان ہے، یقین ہے کہ تو انہیں زندہ کرے گا، مگر کیسے کرے گا؟ میں اسے مختصر کر، اللہ پاک نے انہیں سلا دیا، آرام کے واسطے رکے، ٹھہر گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ 100 سال بیت گئے۔ اس کے بعد جب اٹھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا بھی کتنی دیر سوئے؟ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ ایک دن یا اس سے بھی کچھ چند لمحے، اس سے بھی کم۔ اللہ پاک نے فرمایا تو 100 سال سویا رہا۔ مشاہدہ کرانا تھا نا، میں زندہ کیسے کروں گا؟ فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، نمبر 1 جو اس سورہ پاک کے اندر، اس آیہ کریمہ، اس لطیف آیہ کریمہ کے اندر جو پہلا مشاہدہ اللہ پاک نے کہا، دیکھو مشاہدہ کرو۔ یہ میں آپ کو مترجم کی جگہ سے بتا رہا ہوں، اس کے باطن کے اندر خود ہی اتر جانا۔ مشاہدہ کون کراتا ہے؟ بولو، رب کراتا ہے، اور رب تو ہر نقص سے، بولو نا، پاک ہے۔ ہم کہیں کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، فرمائیے یہ ممکن اور ناممکن تیرے لیے ہے، میں ہر شے سے ہی پاک ہوں۔ تو اپنے بندے کو مشاہدہ وہ رب کرواتا ہے، تو جب وہ جس شے کا بھی چاہے اسے مشاہدہ کرا دے۔ تو کہا نمبر 1 فرمایا مشاہدہ کرو، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وہ ابھی بھی اس میں حرارت ویسے کی ویسے باقی ہے۔ گرمی کا موسم ہو، کھانا چند لمحے کے لیے رکھ دیا جائے تو اس کی حرارت بھی نہیں رہتی، اس کی تازگی بھی نہیں رہتی، اس کی خوشبو بھی نہیں رہتی، وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایک طرف مشاہدہ کرایا، دیکھو اپنے کھانے کو، وہ اسی طرح اس میں حرارت بھی تھی، تازگی بھی تھی۔ ایک مشاہدہ ہو گیا۔ اب فرمایا دوسرا مشاہدہ، یہ میں من تزمہ بتا رہا ہوں، دوسرا مشاہدہ کیا کرایا؟ دیکھو اپنی سواری کو، وہ جو گدھا تھا، خچر تھا، جو بھی تھا، دیکھو اس کی ہڈیوں کو کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہ دوسرا مشاہدہ۔ ایک طرف کھانا، اب مجھے بتائیں کھانا زیادہ طاقت والا ہے یا گدھا خچر زیادہ طاقت والا ہے؟ کھانا طاقتور ہے یا گدھا طاقتور ہے؟ گدھا طاقتور ہے۔ کھانا رکھتے ایک طرف گدھا رکھتے، پہلے کون سی چیز جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گی؟ کھانا ہو جائے گا۔ فرمایا ایک مشاہدہ دیکھ کے کھانا تیرا ویسے ہی تازہ ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر فرمایا دوسری طرف دوسرا مشاہدہ کر کہ وہ جو تیری سواری تھی اب اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی۔ تیسرا مشاہدہ جو فرمایا اب دیکھ کہ میں اس ہڈیوں کو کیسے جنبش ادا کرتا ہوں اور پھر کیسے اس پر گوشت کا لباس پہناتا ہوں۔ دیکھتے دیکھتے وہ جنبش آئی، ایک ڈھانچہ بنا، اس پر وہ گوشت کا لباس آیا، وہ سواری زندہ ہو گئی۔ میری بات کو سمجھیں؟ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں رب کائنات حجابات ہٹا دیتا ہے اور ان کے دل کے اندر اپنے راز یعنی اسرار الہیہ کا ورود ہوتا ہے اور باب کھول دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی کسی کلام کی طرف، اللہ کے کسی اسماء، یہ پچھلے جمعہ پاک پر بات ہوئی، خزانہ اسماء الہی ہو یا خزانہ صفات الہی ہو یا خزانہ افعال الہی ہو، وہ جس بھی شے کی طرف توجہ کرتے ہیں پردے جھٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ اس کی حقیقت کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے
وہ سارا منظر کشی ان کے سامنے ہو رہی. تو وقت ہو گیا، اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ہمیشہ وہی کام سرزد ہوں جو تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا. اللہ ہمیں اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقربین جیسا سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما. اے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ اپنے مقربین کی سنگت و رفاقت عطا فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.